تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد. حضرات محترم، آئیے اور مل کر قرآن مجید کی حفظ کی ترتیب کو آسان سے آسان تر بنانے کی کوشش کریں. اس میں شک نہیں ہے کہ ہر دور میں حفاظ کرام کی تعداد ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں میں رہی ہے. اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ہر دور میں قرآن مجید کے جو حفظ کی ترتیب ہے وہ بھی ہر دور کے حالات کے مطابق رہی ہے. یعنی جیسے حالات ہوتے تھے اس کے مطابق قرآن مجید کی حفظ کی ترتیب رہی ہے. تو کیا اس کا نام ہے، اس دور میں جو قرآن مجید کی حفظ کی ترتیب ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ جیسے بچے پہلے سبق سناتے ہیں، پھر سبکی سناتے ہیں، پھر اس کے بعد منزل سناتے ہیں، پھر اس کے بعد منزل پڑھتے ہیں. تو کافی محنت طلب کام ہے. تو پہلے دور میں جو اب سے کچھ سال پہلے آپ لگا لیں، یعنی کہ 20-25 سال پہلے لگا لیں، تو اس وقت کچھ اس طرح ترتیب تھی کہ بچے جو حفظ کرنے والے ہوتے تھے وہ پورا وقت دیتے تھے اور پوری توجہ کے ساتھ اپنا کام کرتے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ بچے جو حفظ کرتے تھے، جو استاد ان کو حفظ کروا رہا ہوتا تھا وہ صرف حفظ کروانے کے بعد 2-4 پھیرے نکلواتا تھا اور اس کا قرآن یاد ہو جاتا تھا. لیکن اب جو ہے وہ ترتیب کچھ مختلف ہو گئی ہے. اب بچے کو قرآن مجید حفظ کروائیں تو وہ حفظ تقریباً 3 سے 4 سال میں عموماً قرآن مجید کو حفظ کرتا ہے. اس کے بعد جب وہ اس کی دہرائی اور یاد کرنے کا ٹائم آتا ہے تو تقریباً اس میں بھی 2 سال لگا دیتا ہے. تو کم و بیش 6 سے 7 سال بچے کو قرآن مجید یاد کرنے میں لگ جاتے ہیں، جو کہ بہت زیادہ وقت ہے، بڑا عرصہ ہے. 6-7 سال بچے کے قرآن مجید کے حفظ میں لگ جائیں تو دوسری چیزیں یعنی درجہ کتب میں جو پہلے اسکول پڑھ کے آتے ہیں، 5 جماعت پڑھ کے آتے ہیں، اس میں 7-8 سال لگ جاتے ہیں. پھر 6-7 سال بچے کے قرآن مجید کے حفظ میں لگ جاتے ہیں. پھر وہ بچہ عام طور پر درجہ کتب میں جانے کے لیے وہ قابل نہیں رہتا. تو یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ قرآن مجید کے حفظ میں مشکلات پیش آ رہی ہیں اور آگے عالم نہ بننے کا نقصان ہو رہا ہے. تو اس بارے میں میرا نام، میں اپنا تعارف کرا دوں آپ کو. میرا نام قاری ندیم شاہد ہے. جامعہ دارالقرآن موڑ لنگیا والی وزیر آباد، ضلع وزیر آباد ہمارا ادارہ ہے. مجھے الحمدللہ قرآن مجید کی تدریس میں تقریباً 29 سال ہو گئے ہیں اور میرے استاد محترم حضرت مولانا شیخ الحدیث، شیخ القرہ، مقری وقت حضرت مفتی محمد اویس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بانی و محتمم جامعہ دارالعلوم گجرانوالہ، جنہوں نے رحمۃ اللہ علیہ ماشاء اللہ جنہوں نے بہت زیادہ دین کا کام کیا ہے. تو میں نے انہی سے سارا کچھ پڑھا ہے. تو تقریباً 12-13 سال میں اس فکر میں رہا کہ کوئی ایسی ترتیب بن جائے جس میں ایک تو بچوں کا وقت بچ جائے، بچوں کے وقت کی بچت ہو، اور دوسرا جو ہے کہ اس کا نام ہے یہ مار پٹائی والا جو سلسلہ ہے یہ ختم ہو. اب بچوں کے سبق سننے کے بعد سبکی اور منزل یہ چیک کرنے کے لیے میں ایسے سر پکڑ کے بیٹھا رہتا تھا کہ بھائی یہ کیسے جو ہے نا ان کی منزل چیک کریں گے، سب کی چیک کریں گے. تو ظاہر بات اس میں وہ بچے سب کی منزل یاد نہیں کرتے، یہ پکی بات ہے. اور عموماً 10 سپاروں کے بعد
جب بچے جاتے ہیں 10 سپاروں کے بعد جو بڑا ذہین بچہ ہوگا ہاں جی وہ تو تھوڑا چلے گا، اس کے بعد سب کی منزل عام بچہ اس کی بس ہو جاتی ہے، اور 3-4 سال بچہ پڑھ پڑھ کے بھی نہ تھک جاتا ہے، اس کی بس ہو جاتی ہے۔ تو یہ سوچ سوچ کے اللہ پاک نے ایک ترتیب ذہن میں ڈالی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس پر میں نے تجربہ بھی کیا۔ الحمدللہ ہمارا یہ دوسرا سال ہے اور اسی ترتیب پہ چل رہے ہیں۔ پچھلے سال بھی الحمدللہ اسی ترتیب پر ہمارے تقریباً 45 کے قریب الحمدللہ بچوں کی دستار بندی ہوئی، بچے فارغ ہوئے، اور بہترین قرآن مجید ان کو یاد ہے، اور کیا اس کا نام ہے، ان بچوں نے مصلی تراویح میں قرآن مجید بھی سنایا، اور الحمدللہ کچھ درجہ کتب میں گئے ہیں اور کچھ ماشاءاللہ قرات اشرا پڑھ رہے ہیں۔ تو کیا اس کا نام ہے، وہ ترتیب، وہ طریقہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تو آپ حضرات اس میں ذرا غور کریں، سوچیں اس کے بارے میں کہ یہ ترتیب آیا آپ کے پاس چل سکتی ہے کہ نہیں۔ ہاں جی ہمارے تو ہاں الحمدللہ بڑی اچھی اور بہترین چل رہی ہے۔ وہ ترتیب یہ ہے کہ بنا سب کی منزل کے، یعنی کہ اس دور میں جہاں بچوں پر سب کی اور منزل کا بوجھ ہے نا وہ ختم کر دیں۔ ہاں جی سب کی منزل کا بوجھ وہ ختم کر دیں، صرف سبق ہو، ہاں جی اور سبق بھی 2 وقت ہو۔ ہاں جی پہلا سبق فجر کے بعد ہو اور دوسرا سبق ظہر کے بعد ہو۔ اگر ایک بچہ سب کی منزل کے ساتھ ایک صفحہ سبق سناتا ہے تو وہ اس کے ساتھ بغیر سب کی منزل کے اگر اس کو ترغیب دی جائے، اور اس کو وقت تو مل ہی رہا ہے ہاں جی، تو وہ ایک ورقہ سبق یاد کر سکتا ہے۔ مثلا فجر کے بعد اس نے اگر سبق یاد کیا ہے نا، سبق سنایا ہے، تو اس کے بعد 11 بجے تک اس نے اگلا سبق یاد کرنا ہے، اور ظہر کے فوراً بعد اس نے اگلا سبق سنا دینا ہے، اور پھر سبق سنانے کے بعد اس نے اگلا سبق یاد کرنا ہے۔ صرف سبق ہی یاد کرے اور یہ سبقاً ہی ترتیب چلے۔ اگر ایک ورقہ بچہ ایک وقت میں سبق سناتا ہے اور وہ دن میں 2 ورقے سنا دیتا ہے، ایک ورقہ صبح کو اور ایک ورقہ ظہر کے بعد، تو 2 ورقے ہو گئے، تو 2 ورقوں کے حساب سے وہ بچہ صرف 4.5 مہینے میں وہ بچہ قرآن مجید کا حافظ بن جاتا ہے۔ اب اگر 4 سال ایک بچہ لگا کے قرآن مجید کا حافظ بنتا ہے، اور اس کے بعد پھر 2 سال کے لیے وہ گردان پہ لگاتا ہے، ہاں جی تو 4 سال میں جس بچے نے قرآن مجید حفظ کیا اور اس کو یاد نہیں ہے، تو یہ جو 4 مہینے والا ہے اس کو بھی اتنا یاد نہیں ہے، لیکن کوئی بات نہیں ہے، اس میں اس نے 4 سال میں حفظ کیا اور اس نے 4.5 مہینے میں حفظ کیا۔ دیکھیے وقت تو بچا نا، کتنا وقت اس کا بچا ہے۔ اب اس کی گردان کرنی ہے تو گردان کے لیے بھی کوئی پریشانی نہیں ہے، گردان کے لیے صرف آپ نے اس کے سبق کی ترتیب جو ہے نا وہ ڈبل کرتے، یعنی کہ وہ ایک ورقہ سبق سناتا تھا تو وہ سبق آپ نے ڈبل کرتے ہیں، ہاں جی 2 ورقے سبق کر دیں، تو 2 ورقے اس نے صبح کو سنانے ہیں، 2 ورقے اس نے ظہر کے بعد سنانے ہیں۔ اب جو بچہ جس کو پہلے بالکل یاد نہیں تھا وہ 1 ورقہ یاد کرتا تھا، اب اس کے لیے 2 ورقے یاد کرنا کوئی مشکل نہیں، 2 ورقے صبح سنائے اور 2 ورقے ظہر کے بعد۔ تو اس طرح الحمدللہ یہ 2 ورقے کے حساب سے وہ تقریباً 2.25 مہینے 2.5 مہینے میں بہترین اس کا ایک چکر پورا ہو جائے گا۔ پھر آپ نے یہ چکر پورا ہوا، اس کے بعد پھر دوبارہ آپ نے اس کا سبق ڈبل کر دینا۔ اب اس کو آدھا سپارہ جو ہے وہ سبق اس کا کر دیں، اگر آدھا سپارہ نہیں یاد ہوتا اس کے 3 ورقے کر دیں، کوئی بات نہیں۔ 3 ورقے صبح کو سنائے، 3 ورقے سنائے وہ ظہر کے بعد، تو یہ 6 ورقے ہو گئے، تو 6 ورقوں کے حساب سے اس کا یہ 1.5 مہینے میں اس کی بہترین یہ گردان ہو جائے گی۔ اس کے بعد اس کا آدھا سپارہ کر دیں، ہاں جی آدھا سپارہ صبح سنائے اور آدھا سپارہ وہ ظہر کے بعد سنائے۔ اب یہ ہو گئے، یہ 1 مہینے میں بہترین جو ہے نا وہ اس کا چکر پورا ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس کی اگلا جو چکر ہے وہ آپ 1 سپارے کا کر دیں، 1 سپارہ صبح اور 1 سپارہ ظہر کے بعد۔ اس ترتیب سے الحمدللہ 15 دن میں یہ چکر پورا ہو جائے گا۔
ہاں جی، اب ایک سپارہ بچہ اگر صبح سنا رہا ہے، ایک سپارہ وہ ظہر کے بعد سنا رہا ہے، بالکل آہستہ رفتار سے، بغیر غلطی اٹکن کے، تو ماشاءاللہ قرآن تو اس کا یاد ہو گیا. ہاں جی، اب 2 سپارے وہ دن میں سنا رہا ہے. یہ جو ترتیب ہے اس کو 5-6 دفعہ آپ نکلوا دیں. اس کے بعد آپ جو ہے کیا اس کا نام ہے، اس کی اگلی ترتیب جو ہے وہ 2 سپاروں کی کر دیں. 2 سپارے صبح کو سنائیں ذرا درمیانی رفتار سے، تھوڑا سا تیز، اور 2 سپارے ظہر کے بعد سنائیں. ہاں جی، یہ 4 سپارے ہو گئے. اب 4 سپارے جو بچہ روزانہ سنائے گا انشاءاللہ اس کا جو ہے قرآن مجید بہترین یاد ہو جائے گا. ہاں جی، تو یہ سارا پروسیجر جو ہے، ساری جو وقت ہے اس کا، اس ترتیب کا، تو اس میں تقریباً 9 مہینے کا وقت لگتا ہے. 9 مہینے. ہاں جی، 9 مہینے میں وہ بچہ بہترین حفظ کر کے قرآن مجید کی گردان بھی کر کے مکمل فارغ ہو جائے گا. اگر 9 مہینے سے زیادہ وقت لگتا ہے، سال لگ جاتا ہے، 1.5 سال لگ جاتا ہے، تو پھر بھی وہ 7-8 سال والوں سے تو الحمدللہ 100 درجے بہتر ہوگا. تو اس طرح کرنے سے الحمدللہ ایک تو بچوں کا وقت بچتا ہے. ہاں جی، دوسرا یہ جو مار پٹائی والا سلسلہ ہے یہ ختم ہو جاتا ہے. اگلی بات اس میں یہ ہے کہ اس ترتیب میں کوئی امتحان نہیں. ہاں جی، اس میں صرف سالانہ امتحان ہے، وہ بھی اس وقت ان بچوں کا جو بچے مکمل کر چکے ہیں. اس میں کوئی امتحان نہیں. کبھی بھی بچے کا سبق نہیں بند کرنا. آپ نے ہر سپارے کے ختم پہ بچے ہمارے پاس ماشاءاللہ بچے کچھ 6 دن میں سپارہ کر رہا ہے، کوئی 8 دن میں کر رہا ہے، کوئی 10 دن میں کر رہا ہے. تو کوئی اگر 10 دن میں بھی بچہ 1 سپارہ کر رہا ہے تو مہینے میں 3 سپارے ہو گئے. اب مہینے میں 3 سپارے، تو اب اس کو 12 کو 3 کے ساتھ ضرب 2 سال سے پہلے جو ہے کہ اس کا نام ہے وہ 10 مہینے میں بہترین قرآن مجید حفظیات کر لیتا ہے. اگر 10 دن میں بچہ قرآن مجید 1 سپارہ پڑھ رہا ہے تو اس کا 10 مہینے میں بہترین قرآن مجید حفظ ہو جاتا ہے. تو یہ ترتیب یعنی کہ وہ 4 سال سے بہتر ہے. 4 سال میں میرا شعبہ گردان کا ہے. یقین کریں ایسے سے بچے آتے ہیں جو 4-4 5-5 6-6 سال حفظ میں لگا کر آتے ہیں، اور آ کر جناب 1 صفحہ، 1 ورقہ، 3 رکوع، 4 رکوع، یہ گردان ہو رہی ہے. 2-2 2.5 سال، 3 بلکہ کچھ بچے 3-3 سال گردان میں لگا دیتے تھے. اور میں اتنا پریشان ہے کہ کیسے بچوں کا وقت بچے. تو الحمدللہ اس ترتیب سے جو بچے گردان کے لیے آ رہے ہیں، ہاں جی، ان کے بھی الحمدللہ بہترین اور بہت جلدی گردان ہو رہی ہے. اور جو بچے حفظ کر رہے ہیں الحمدللہ وہ بھی ہماری ترتیب چل رہی ہے بہترین ماشاءاللہ. 9 مہینے میں، 6 مہینے میں، 7 مہینے میں، 8 مہینے میں بچے قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں اور گردان کر کے الحمدللہ فارغ ہو رہے ہیں. اور الحمدللہ اس پر ہمارا 2 سال کا تجربہ بھی ہے. ماشاءاللہ بچوں کا آپ کو سنوائیں گے بھی انشاءاللہ. ہاں جی، اور کیا اس کا نام ہے، اگر کسی ساتھی کو کوئی شک و شبہ ہے تو وہ آپ ہمارے ادارے میں آئیں. ہاں جی، تو میرا موبائل نمبر لیں. ہاں جی، اور فون بھی کر سکتے ہیں آپ وقت میں، کیا اس کا نام ہے، آپ تشریف لائیں. ہاں جی، جامعہ دارالقرآن، ہاں جی، موڑ لنگیا والی، تحصیل وزیر آباد. جب مرضی آپ تشریف لائیں، آ کے بچوں کا سنیں. ہاں جی، آپ کو درسگاہ کو دیکھیں، آپ کو یقین ہوگا کہ یہ اس ترتیب میں ایک تو مار پٹائی والا کوئی سلسلہ نہیں، اور دوسرا جو ہے وہ بچوں کا وقت بھی بچ رہا ہے. ہاں جی، پھر اس ترتیب میں آپ اور بہت سارے فوائد ہیں. آپ کسی بھی آدمی کو باہر سے، کوئی آدمی آپ کو کہتا ہے کوئی بڑی عمر کا کہ میں نے جی جو ہے کیا اس کا نام ہے وہ قرآن مجید حفظ کرنا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. صرف سبق سناتا جائے، قرآن مجید کا حافظ بھی بن جائے گا، اسی ترتیب پر اس کی گردان بھی ہو جائے گی. یہ جو طریقہ کار ہے، دیکھیں بعض لوگوں کو شکوک و شبہات ہے قرآن مجید کیسے یاد ہوگا. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. ہاں جی، آپ اس کو ذرا غور کریں. صحابہ کرام کے دور میں حفاظ موجود تھے. ہاں جی، تابعین کے دور میں حفاظ موجود تھے. ہاں جی، یہ سارے لوگ کیا اس کا نام ہے حفاظ تھے، اور بہترین حفاظ تھے. اس دور میں جو حفاظ تھے ان ہی حضرات کی محنتوں کی وجہ سے آج تک ہم تک قرآن مجید پہنچا ہے. اچھا، اس میں آپ ذرا ڈھونڈیں، یہ سب کی منزل کی ترتیب تھی اس میں.
اگر سب کی منزل کی ترتیب شروع سے آ رہی ہے پھر تو ہم سوچتے ہیں کہ بھئی اس کے بغیر حافظ بننا ممکن نہیں۔ جب اس دور میں حافظ موجود تھے اور بہترین حفاظ موجود تھے اور سب کی منزل کی ترتیب نہیں تھی تو الحمدللہ یہ ترتیب وہ پہلے دور والی ترتیب ہے ان حضرات کے نقش قدم پہ، جب ان کے کام بہت زیادہ ہوتے تھے اور وقت کم ہوتا تھا۔ ان لوگوں نے تجارت بھی کرنی تھی، ان لوگوں نے جہاد بھی کرنا تھا، ان لوگوں نے عبادات میں بھی بڑا وقت دیتے تھے اور اس کے ساتھ قرآن مجید کے حافظ بھی بن جاتے تھے۔ ہاں جی الحمدللہ وہی ترتیب ہم نے اس دور میں شروع کی ہے کہ یہ جو ترتیب ہے یہ بہت پرانی اور صحابہ کے دور کی ترتیب ہے کہ اس میں صرف سبق کی ترتیب بنائیں، اور کیونکہ آج کل کے دور میں بچوں کے پاس نہ توجہ ہے نہ وقت ہے۔ ہر جمعرات کو جناب وہ بچے آ جائے، پہلے ہوتا تھا بچہ داخل کرایا بس یہ بھول گئے تھے حافظ بن کے آئے گا، لیکن اب جو ہے نا ترتیب تھوڑی مختلف ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ حالات کو دیکھتے ہوئے ہاں جی بچوں کے حال پہ رحم کریں اور بچوں کا وقت بچائیں۔ یہ 7 8 سال جو بچے حفظ اور گردان میں 5 جماعت پڑھا کر بچے کو ہاں جی ہم حفظ میں ڈالتے ہیں تو بچہ پڑھتے پڑھتے جوان ہو جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، 20 سال کا بچہ ہو جاتا ہے۔ اب بتاؤ کیا کریں؟ تو اس لیے جو ہے نا یہ بچوں کے حال پہ رحم فرمائیں، ان کا وقت بچائیں اور قرآن مجید کی اس ترتیب کو عام سے عام تر کریں، اور الحمدللہ ہم اس پہ تجربہ کر رہے ہیں، آپ بھی تجربہ کریں، اور اللہ پاک ہم سب کو ہاں جی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور قرآن مجید کے حفظ کا جو لوگوں کے اندر شوق اور جذبہ ہے، ہاں جی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن مجید کو حفظ کرنا چاہتے ہیں لیکن اس ترتیب میں وہ آ ہی نہیں سکتے۔ اس ترتیب کے مطابق ہر بندہ قرآن مجید کو حفظ کر سکتا ہے، کسی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ الحمدللہ ہر کاروبار والا، ہر تجارت والا، ہر بندہ اس میں قرآن مجید اگر حفظ کرنا چاہے تو وہ بآسانی کر سکتا ہے۔ بھائی جتنا سبق یاد ہو گیا سنا کے چلے جاؤ، جتنا ایک چکر پورا ہو گیا دوسرا چکر شروع کر لو، وہ ختم ہو گیا تیسرا چکر شروع کر لو، وہ چکر پورا چوتھا چکر، 4 5 چکروں کے بعد الحمدللہ وہ قرآن مجید کا پکا حافظ بن جائے گا۔